لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطهرين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلوات محمد وآل محمد. سورہ آل عمران کی آیت کریمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اس وقت کے حالات جو جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور جن حالات کے نتیجے میں یہ دردناک تاریخ آئی، جس میں ذات گرامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز بیٹی جو پوری بشریت کا فخر ہے، تمام خواتین کا کہ سر کا تاج ہے، جس کے لیے کس قدر احادیث رسول اللہ کی موجود ہیں، ائمہ علیہ السلام کی موجود ہے، پورے تاریخ میں مومنین نے، اہل اسلام نے خراج عقیدت پیش کیا ہے جس بی بی کو، بلکہ علامہ اقبال نے تو یہاں تک بڑھ کے کہا ہے، جو ان کے فارسی کے اشعار ہیں اور بہت ہی عظیم الشان اشعار ہیں، یعنی نہیں معلوم اگر ترجمہ آپ لوگوں کو مل سکے تو پڑھیں، البتہ ترجمے میں باتیں نہیں ہوتی، کہ آخر میں جا کے کہا ہے کہ حضرت زہرا تو وہ ہیں کہ اگر شریعت محمدی کا پاس نہ ہوتا تو تربت زہرا پہ میں سجدے کرتا. تو وہ آخر میں کہا ہے، وہ اس کے پہلا شعر جو آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ عزیز نسبت عیسیٰ، مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں کہ ان کا بیٹا عیسیٰ جیسا ہے، لیکن زہرا ان 3 نسبتوں سے عزیز ہیں کہ باپ رسول اللہ جیسا ہے، شوہر امیر المومنین جیسا ہے، اور بچے حسن و حسین جیسے ہیں. پھر ایک ایک کی ان تینوں عظیم کرداروں کے صفات جو بیان کیے ہیں وہ بہت ہی عظیم الشان ہے، اور خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ. البتہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ایران میں، اسکالر تھے، سماجی اسکالر تھے، کبھی کبھی غلطیاں بھی ہوئی ہیں سماجیات کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے، چونکہ دین کے ایکسپرٹ نہیں تھے، سماجیات کے ایکسپرٹ تھے، لیکن انہوں نے بہت ہی عظیم الشان کتاب لکھی ہے اور کہا کہ حضرت زہرا اس لیے عظیم نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اس لیے کہ امیر المومنین کی زوجہ ہیں، اس لیے کہ حسن و حسین کی ماں ہیں، بلکہ حضرت زہرا اس لیے عظیم اور عزیز ہیں کہ خود زہرا ہیں. اللہم صلی علی یعنی 18 سال کی عمر میں بی بی کے کردار، چاہے وہ اعتقادی لحاظ سے ہو، چاہے وہ عبادی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سماجی لحاظ سے ہو، چاہے وہ فیملی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ فیملی کے رشتوں کے لحاظ سے ہے کہ آپ نے کچھ باتیں آج مجلس میں سنی ہمارے بزرگوار سے، چاہے سیاسی مسائل ہوں، سیاسی اقدامات ہوں، حضرت زہرا زندگی کے کسی بھی پہلو سے اٹھا کے دیکھیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت زہرا کی بلندی کے لیے کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگرچہ اللہ نے یہ سارے رشتے قرار دیے. پھر اسی بنیاد پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی، مقالہ تھا بڑا آرٹیکل کہ فاطمہ ہے، یہ ترجمہ ہوا ہے، فاطمہ خود فاطمہ ہے، یعنی جن کرداروں کی اور جن عظمتوں کی مالک ہے ایک بی بی
جو اپنے کسی عمل کو ظاہر بھی نہیں کرتی، کیونکہ ان امراض کے ہم شکار ہیں کہ کوئی بھی ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں تو اسے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اہل بیت ان ساری بیماریوں سے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ اہل بیت صرف معمولی نجاستوں سے نہیں، یہ ان نجاستوں سے بہت زیادہ بلند ہیں۔ ایک بیوی جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہو، ایک بیوی کے جس کا پورا گھر جو ہے صرف ایک حجرہ ہو، ایک بیوی جس کے گھر میں صرف چند سامان ہو، ایک اونٹ یا بھیڑ کی کھال کا بستر ہو جو کبھی بستر بن جائے، اگر بال کی طرف سے بچھایا جائے، اگر نیچے کی طرف سے بچھایا جائے تو اسی پہ چارہ رکھ کے جو ہے اونٹ کو دیا جائے، ایک بیوی جس کے گھر میں چند مٹی کے برتن ہوں، ایک بیوی جس نے اگر پردہ اپنا تبدیل کر دیا جو کئی بار سل چکی تھی تو رسول اللہ نے گھر میں آنے کے بجائے مسجد میں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا۔ اور رسالت کی مزاج شناس بیٹی نے فوراً دیکھ لیا، اپنے پورے گھر کو ایک نظر ڈالی اور پتہ چل گیا کہ وہ رسول اللہ جو ہر سفر سے، ہر منزل سے، ہر جنگ سے جب بھی کہیں سے مدینے میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے میرے گھر میں آتے تھے۔ آج میرے گھر میں کیوں نہیں آئے؟ آج مسجد میں کیوں چلے گئے؟ تو اس چھوٹے سے گھر کو اسکین کرنے میں کوئی ٹائم تو نہیں لگنا تھا، ایک نگاہ تو دیکھا اس گھر میں کچھ بھی نہیں بدلا ہے، وہی برتن ہے، وہی بستر ہے، فقط ایک چیز ہے، وہی ایک دو جوڑے کپڑے ہیں کہ جو دو سے زیادہ کبھی نہ ہوتے ہوں۔ ابھی ہمارے گھروں میں اتنے کپڑے ہیں، ہم اپنی کہہ رہے ہیں کہ مومنین نے اتنے کپڑے دے دیے ہیں کہ میں شمار کر کے پریشان ہوں، دے کے بھی، یعنی آپ سب کے گھر میں خواتین کتنے جو شمار نہیں کر سکتے، لیکن جناب زہرا کے گھر میں دو ہی کپڑے ہوا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پرانا کپڑا پہن کے چلو نیا کپڑا خیرات کر دیتے ہیں، کیونکہ خیرات کرتے کرتے قرآن کی آیت یاد آتی ہے، لن ینال البر لن ینال البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی راہ میں وہی خرچ کیا جائے جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایک خاتون کی جب شادی ہو رہی ہے تو شادی کے وقت میں اس کے لیے سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہوگی وہ کپڑا ہی ہوگا۔ ابھی تو کئی لاکھ کے کپڑے ہوتے ہیں آپ کے بعض شہروں میں، یہاں نہیں ہوگا لیکن بامبے وغیرہ شہروں میں، لیکن بیوی نے وہی کپڑا جو بہتر تھا اسے خیرات کیا۔ تو یہ کردار، وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں، وہ صبر، وہ شکر، وہ جو امیر المومنین میدان جنگ میں جا رہے ہوتے تھے اور تلواریں کھا کے آتے تھے، زخمی ہو کے آتے تھے۔ شاید اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ امیر المومنین کی جنگ اس طرح سے نہیں تھی جو آپ ذاکرین سے سنتے، بعض ذاکرین سے، کہ امیر المومنین ساری جنگ معجزے سے کر رہے تو امیر المومنین کے قریب کون آئے گا؟ نہیں، امیر المومنین سر سے پیر تک زخمی تھے، اس کی پوری تاریخ گواہ ہے، سر سے پیر تک زخمی تھے۔ اور پتہ نہیں اشارہ کیا نا کہ پیر میں تیر لگا تھا، سر میں ضربت لگی ہوئی تھی جنگ خندق میں، جنگ احد میں 14 گہرے زخم لگے تھے۔ تو جنگوں میں ہاں ایک جگہ امیر المومنین نے معجزے کی جنگ لڑی، وہ بھی تلوار نہیں چلائی، کیونکہ یہ امیر المومنین انصاف کے مطابق نہیں دیکھ رہے تھے کہ کوئی اپنے قوت بازو سے لڑے اور میں معجزے سے لڑوں۔ امیر المومنین کا انصاف اسے گوارا نہیں کرتا، کوئی اپنے ہنر جنگ اور فن جنگ سے، فن حرب سے لڑے اور میں معجزے کی طاقت سے لڑوں، تو یہ تو امیر المومنین گوارا نہیں۔ ہم لوگ گوارا کر سکتے ہیں، ہمارے بعض ذاکرین گوارا کر سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں، لیکن امیر المومنین گوارا نہیں کرتے۔ فقط جنگ میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں پہ معجزے کا استعمال کرنا پڑا، وہ بھی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ در خیبر کو اکھاڑنے کے لیے، کیونکہ در خیبر مسلس کی قوت سے نہیں اکھڑتا، یعنی مسلس کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں یا ہڈیاں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، ہڈیوں اور مسلس کی قوت سے آپ 500 کلو اٹھا لیں گے، 600 کلو، 700 کلو، اتنا کوئی بھی اٹھا نہیں پایا ہے۔ باڈی بلڈرز کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، مسلس میں اتنی قوت پائی جاتی، لیکن کئی ٹن کا در خیبر اکھاڑنا یہ مسلس اور ہڈیوں کی قوت کا کام نہیں ہے۔ لہذا وہاں پہ امیر المومنین نے خصوصی الہی معجزاتی طاقت کا استعمال کیا
اور استعمال کر کے بتا بھی دیا کہ دھوکہ نہیں کھانا. ما قلعت باب الخیبر بقوت ربانیہ بل قلعتہ بقوت معاف کیجئے ما قلعت باب الخیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتہ بقوت ربانیہ. میں نے باب خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے. تو وہ مجبوری تھی، وہ جنگی اسٹریٹجک مجبوری تھی، وہ کرنا ہی تھا. ورنہ اتنے بڑے قلعے سے اوپر سے مسلسل تیر اور پتھروں کی بارش ہو تو کوئی جائے کیسے؟ دیوار کے قریب کیسے جائے؟ در کے قریب کیسے جائے؟ فتح خیبر کیسے ہو؟ اب اس کے پہلے جتنے بھی لوگ علم لے کے گئے تھے اول تو پہنچ ہی نہیں پائے، در خیبر تک نہیں پہنچ پائے. یہ تاریخ گواہ ہے. یہ ہم تفریح میں نہیں پڑھ رہے، تاریخوں کو تفریح کے طور پر نہیں پڑھنا چاہیے، عبرت کے لیے پڑھنا چاہیے. تو اول تو پہنچ ہی نہیں پائے، لیکن اگر پہنچ بھی جاتے تو کیا کرتے؟ سوال یہ ہے، اگر کوئی بہت سپہلا سپہ سالار ہوتا اور پہنچ بھی جاتا، در خیبر کے قریب پہنچ بھی جاتا تو کیا کرتا؟ اتنا بڑا لشکر تو تھا نہیں. اب جو جنگی مسائل کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بہت بڑا لشکر ہوتا ہے تو سینکڑوں لوگ بہت بڑی موٹی لکڑی اٹھا کر کسی دروازے پہ مارتے ہیں، بار 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 تیر چلتے رہتے ہیں، پتھر گرتے رہتے ہیں، لوگ جان دیتے رہتے ہیں کہ کسی طرح قلعے کا دروازہ ٹوٹ جائے. تبھی تو قلعہ، جب تک قلعے کی دیوار یا دروازہ دو میں سے کوئی ایک نہیں ٹوٹے گا تب تک قلعہ فتح نہیں ہو سکتا. تو نہیں ہو سکتا. تو اگر لوگ پہنچ بھی جاتے جنگ کرتے کرتے خیبر تک تو فتح نہیں ہو سکتا تھا. فتح ہونے کے لیے لازم تھا کہ ایک انگلی ہو لیکن ارادہ اللہ کا ہو، ایک ہاتھ ہو لیکن جب وہ چاہے تو ارادے الہی کو استعمال کرے. سب تو نہیں استعمال کر سکتے تھے، اگر تھے تو پھر جنگوں میں بھاگتے کیوں؟ نہیں کر سکتے تھے نا، یہ سیدھی سی بات ہے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ جنگ فرما رہے تھے، میں جنگ میں ابھی نہیں آنا چاہ رہا، جنگ کی تاریخ بہت ہی اہم ہے، ہمارے یہاں بہت ہی محدود پڑھی جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کا دل چاہے تو ابھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، جنگ کی تاریخ کو پڑھیں، اس سے عبرت لیں، تفریح کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے بہت سارے مسائل سمجھ میں آ سکتے ہیں. ہمارے یہاں 2 ہی 4 جنگ پڑھی جاتی ہے اور 2 ہی 4 جنگ میں وہ صرف تھوڑا بیچ کا واقعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے کے سارے مسائل پڑھے جاتے ہیں کہ کن حالات میں یہ جنگ ہوئی، نہ بعد کے مسائل پڑھے جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کیا صورتحال پیش. مثلا جنگ خندق پیش آئی پڑھ دیا، لیکن جنگ خندق کے بعد جو جنگ بنی قریظہ پیش آئی وہ کیوں پیش آئی، اس کی اصل وجہ یہ جنگ خندق تھی، تو جانتے بھی نہیں لوگ. اور میں بہت ہی اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں سے پوچھو کہ جنگ کا نام بتاؤ تو 4 جنگ سے زیادہ تو بڑی مشکل سے نام لے پائیں گے. چلو ابھی 1-2 نام اور لے لیں چونکہ ہم نے کل ہی بیان کیا ہے. عام جوان، ہم بزرگوں کی بات نہیں کرتے ہیں، جو پڑھے ہوئے ان کی بات نہیں کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو 2 ہی جنگیں، خیبر خندق. پھر کہ تھوڑا اور ذہن پہ زور ڈالو تو بہت ذہن پہ زور ڈال کے 2 جنگ اور کہہ لیں کیا، مثلا بدر و احد. لیکن کم سے کم 27 اور زیادہ سے زیادہ 29 جنگوں میں رسول اللہ خود شریک ہوئے، اور جتنی جنگوں میں رسول اللہ شریک ہوئے صرف ایک جنگ تبوک کو چھوڑ کے باقی ہر جنگ میں امیر المومنین بھی رہے. اور امیر المومنین ایسی جنگوں میں بھی گئے جس میں رسول اللہ نہیں تھے. تو امیر المومنین کی صرف 3-4 جنگیں تو نہیں تھی، بہت ساری تھی. تو یہ ایک اچھا چیپٹر ہے، لیکن واقعاً اگر کوئی پڑھنا چاہے، کبھی ایک سال توفیق ہوئی تھی پورے ماہ رمضان میں جو ہے صرف جو ہے جنگ امیر المومنین اور جنگ کا واقعات جہاد کے ضمن میں پڑھا گیا تھا. ہوگی کہیں نیٹ ورک پہ پڑھی ہوگی وہ بھی، لیکن وہ 1 مہینہ بھی کم تھا. یعنی حقیقت پوچھے تو 1 مہینہ بھی کم ہے اس تاریخ کو پڑھنے کے لیے. تو میں ابھی دور نہ نکل جاؤں، اس لیے پھر واپس پلٹنا چاہتا ہوں کہ ان جنگوں کی بھی عظیم تاریخ تھی. جنگ مجھے اس وقت نہیں پڑھنا تھا، میں تو اپنی بات کو امیر المومنین کے ایک کلام سے شروع کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ایک بزرگ نے یاد دلایا تھا، چونکہ ان کو حسرت ہوئی کہ امیر المومنین نے اتنی ساری باتیں عبرت کے موضوع پہ کہی ہوئی ہیں لیکن پڑھا جائے. ہم نے کہا کہاں پڑھا جائے گا، 3 دن میں ایک نیا موضوع تو ہم نہیں شروع کر سکتے ہیں. لیکن امیر المومنین کے ایک جملے سے اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. امام فرماتے ہیں ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. یہ نہج البلاغہ کے حکمتوں کے چیپٹر میں ہے.
کچھ 280 کے آس پاس کی حکمتیں ہیں، دقیق میں نے دیکھا نہیں۔ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور عبرت لینے والے کتنے کم ہیں۔ یہ امیر المومنین کا، اسے آپ جو بھی کہیں، اسے افسوس کہیں، حسرت کہیں، تکلیف کہیں، سوال کہیں، جو بھی نام لے لیں، کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں، عبرت لینے والے کتنے کم۔ پھر نہج البلاغہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے تاریخ پر اس طرح سے نگاہ کی ہے، اس طرح سے عبرتیں لی ہیں، اس طرح سے اس کو دیکھا ہے کہ جیسے میں ان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ یہ اس پہلو سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے اس طرح کی خلقت قرار دی ہے کہ کسی نبی کے ساتھ ہو، اس پہلو سے نہیں، یہ عام سماجی پہلو سے، عام لوگوں کے لیے، مسلمان اور غیر مسلمان سب کے لیے، چونکہ وہ جو مسائل ہیں امیر رسول اللہ کے اور امیر المومنین کے، وہ تو مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ تو مومنین کے لیے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ خلقت کے اعتبار سے مقام، درجات، خود خطبہ صدق میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کوئی آج کے تھوڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے قرآن نے آخر میں بھیجا ہے، قرآن نے کہا بھی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم لیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد جو ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے، ظاہر رکھیے حضرت زہرا کے باپ تو ہیں، لیکن صاف صاف کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ولادت کے لحاظ سے۔ البتہ 2 بچے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے رسول اللہ کے، لیکن انتقال کر گئے، اس کے بعد بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب اس قرآن کی آیت کو اگر دیکھیں تو اس اعتبار سے اگر بیٹا بعد میں پیدا بھی ہو رہا ہے تو وہ بچنے والا نہیں، کیونکہ قرآن جب پہلے کہہ چکا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی کے مرد کے، تو بعد میں کوئی ایسا بیٹا نہیں ہو کہ ہم تو ہے نہیں، وہ بیٹا بھی گزر گیا، جناب قاسم، جناب عبداللہ اور جناب ابراہیم، جو آخر میں 9ویں ہجری یا 8ویں ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور انتقال کر گئے۔ قرآن کی آیت پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ، لیکن محمد اللہ کے رسول ہے، وہی مطلب جو میں نے دوسری آیت میں جو آپ کے سامنے آج پڑھا، عنوان کے طور پڑھا، وخاتم النبیین، اور رسول اللہ تمام انبیاء کے خاتم ہیں، خاتم یعنی مہر لگانے والے، آخری ہیں، خاتمہ کرنے والے، اختتام والے ہیں۔ یہ بالکل یقینی مسئلہ ہے، لیکن اسی خطبہ فتح میں بتایا کہ یہ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن رسول اللہ کی اصل خلقت، اصل وجود، جس کے لیے اور بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، نور محمدی، نور اہل بیت علیہ السلام، یہ سب مسائل الگ ہے، لیکن یہاں جو امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرما رہے کہ میں نے اس طرح غور کیا، میں نے اس طرح فکر کیا، میں نے اس طرح سے ان کی تاریخ پر نگاہ کی کہ جیسے میں ان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، تو یہ صرف مومنین کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، یہ پوری بشریت کے لیے فرما رہے ہیں۔ اگر تم تاریخ پہ غور کرنا شروع کر دو تو تمہاری عمر یہ 60-70 سال کی عمر نہیں رہ جائے گی، اگر 7000 سال پیچھے تک غور کر لو تو تم 7000 سال کا تجربہ رکھتے ہو، 7000 سال کا علم رکھتے ہو، 7000 سال کا تجربہ رکھتے ہو، 7000 سال سے عبرت لے سکتے ہو، تو یہ عمر صرف 60-70 سال کی نہیں رہ گئی، بلکہ یہ عمر 7000 سالہ ہو گئی اگر انسان اس پہ غور و فکر کرے۔ یہ راستہ کھولا ہے، یہ امیر المومنین نے علم کا راستہ کھولا ہے۔ اب تو ہمارے پڑھنا مرنا تو دور، ممبروں پہ پہلے کبھی علم کی باتیں ہوتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہو رہی، چونکہ آپ بھی نقطے کے انتظار میں ہوتے ہیں، ذاکر بھی شروع سے لے کے 2 منٹ تک 3 منٹ تک پوری کوشش کرتا ہے، آپ بھی انتظار کر رہے ہوتے کسی طرح وہاں تک پہنچا اور ایک جملہ کہے اور واہ واہ کر دے، تو ساری چیز سمٹی ہوتی آپ کے واہ واہ پر، واہ واہ سننے پہ، واہ واہ کرنے پہ، تو یہاں گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی۔ اب اگر واہ واہ کرنے میں فاصلہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو مجلس ہو گئی بور، ٹھیک ہے، یہ 2 منٹ پہ ہونا ہی چاہیے، 2-1.5 منٹ پہ ایک واہ واہ کا ہنگامہ ہونا چاہیے۔ اب 2-1 منٹ میں تو کوئی سنجیدہ بات، تاریخی بات، تفصیلی بات نہیں بیان کی جا سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ ٹھیک ہے، اس میں پوری قوم پھنس گئی ہے، تو اگر پھنسی رہنا چاہتی ہے تو پھنسی رہے، واہ واہ کرتی رہے۔ اللہ یعنی اپنا بھی مذاق اڑاتی رہے، دین کا بھی مسخرہ کرتی رہے، یہ حالت ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اتنا ایسا نہیں کہ ہم کیوں آخر اس کے خلاف بولتے، اس لیے کہ اس سے دین کا مذاق ہو رہا ہے،
کیونکہ دین کو صرف تفریح اور واہ واہ کے لیے اٹھا کے رکھ دیا گیا، دین کو زندگی کے لیے رہنے ہی نہیں دیا گیا۔ دین زندگی کے لیے ہو تو نمونہ بنے، دین زندگی کے لیے ہو تو پڑوسیوں پہ اثر ہو، دین زندگی کے لیے بنے تو شرک کے گھروں میں توحید کے نور پہنچے، دین زندگی کے لیے بنے تو ہم اپنے مشرکانہ خیرات سے نکلیں، تب تو نکلیں جب دین زندگی کے لیے بنے۔ تو کبھی کبھی ابھی آج ہی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، آج ہی آ رہا تھا، کہتے ہیں تھوڑا سخت ہے لیکن زیادہ اس کو آپ بعد میں سوال کرنا ہو کر لیں، کل دوپہر تک میں ہوں، البتہ پچھلے بار آیا تھا تو پہلے ہی دن کہہ دیا، ابھی میں بھول گیا، کہا نہیں۔ روزانہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، بات نہیں، بغل میں کمرہ ہے، جس کا سوال ہو آگے سوال کر لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مراجع کا فتویٰ ہے تو آگے کہتے ہیں کہ مراجع کے فتویٰ پہ عمل کیوں کریں، ائمہ کی حدیث پہ عمل نہیں کیوں نہ کریں، کہتے ہیں نا، جبکہ مراجع کا کوئی بھی فتویٰ ائمہ کی حدیث سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ ہاں دسیوں حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ آپ ائمہ کی اتنی ساری مناجات موجود ہے، ائمہ کی مناجات کیوں نہیں پڑھتے، شاعروں کی مناجات کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا، آپ کو پیش کر دوں۔ اب دیکھیں کیا، اور شاعروں کی مناجات، اگر شاعر کا ذہن مشرکانہ ہے تو مناجات بھی مشرکانہ ہی ہوگی، لیکن امام توحید ہے تو امام کی مناجات بھی توحیدی مناجات ہوگی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آج حضرت بی بی کے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جا کے ایک بار مناجات امیر المومنین پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ مناجات یعنی جہاں نجوہ ہو، جہاں چیخا نہیں جا رہا ہو، جہاں نجوہ کے معنی ہے وسپرنگ، دعا کے معنی ہے پکارنا، دعا کے معنی ہے پکارنا، یہ موضوع ہمارا نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ دعا کے معنی ہے پکارنا، پکارا اس وقت جاتا ہے جب کوئی دور کا احساس کرے کہ میں تو اپنے رب سے دور ہو گیا، کھیت میں، دکانوں میں، کمائی میں، کھانے پینے میں ہمارے خیالات دور ہو گئے، تو اپنے رب کو پکارو۔ لیکن پکارتے پکارتے ایک ایسی منزل پہ پہنچے کہ جب پکارنا ختم بلکہ نجوہ شروع ہو جائے، وسپرنگ شروع ہو جائے، جیسے کسی کے کان میں کوئی بات کہی ہے، مولا یا مولا یا انت المالک وعن المملوک وحل یرحم المملوک الا المالک، مولا یا مولا یا انت الرب وعن المربوب وحل یرحم المربوب الا الرب۔ آسان ہے، ایک جملہ ترجمہ پڑھ لیں گے، سارے جملے کی ترجمہ آپ کو خود ہی معلوم ہے، اتنا آسان۔ البتہ شروع کی جو قرآنی آیات ہے وہ بہت ہی اہم، اس کا پورا ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ مناجات ہے 15 مناجات ہے امام سید سجاد علیہ السلام کی، مناجات 15۔ اب سارے اپلیکیشن میں موجود ہیں، کبھی اٹھا کے کھولتے بھی نہیں ہمارے بچے، لیکن چھوٹی چھوٹی مناجات ہے، ایک ایک صفحے کی ہے، کچھ بعض مناجات جو ہے وہ پونے صفحے کی ہے، کچھ سوا صفحے، اتنی ہی چھوٹی چھوٹی مناجات ذاکرین، مناجات تائبین، مناجات شاکرین، مناجات کیا مستغفرین، الگ الگ عنوان سے، اور جس عنوان سے مناجات ہے پورا مضمون بھی اسی کے اعتبار سے ہے۔ تو امام سید سجاد کی مناجات پڑھیں تو سمجھ میں آئے کہ مناجات کیا ہوتی ہے۔ ہم بہت زیادہ ہمت کرتے ہیں تو صرف ایک دعائے کمیل تک پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی جلدی پڑھو، ترجمہ ورجمہ نہیں۔ تو کبھی دعائے کمیل کو بہت اچھی دعا، بہت ہی عظیم الشان دعا، لیکن کبھی اور بھی پڑھیں دوسری دعائیں، کم سے کم اس لیے پڑھیں کہ دیکھیں اہل بیت نے کیا دعائیں کی ہیں، اور وہ دعائیں مانگنے کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کی دعائیں مانگنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت کی دعائیں توحیدی زندگی جینے کا سلیقہ بتانے کے لیے، عاشقانہ زندگی جینے کا سلیقہ۔ تجارت کی دین تو دیداری بہت کر لی، لیکن اہل بیت کی دیداری ایک لمحے کے لیے تجارت والی نہیں تھی۔ اللہ خود کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی مرضی دے رہا ہوں، لیکن انہوں نے کچھ بدلے کے لیے نہیں کیا تھا، بستر پہ سوئے تھے، اس لیے سوئے تھے کہ یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کی حفاظت کی جائے، رہا سو گئے۔ ہر عمل ذمہ داری کے طور پہ تھا، رسپانسبلٹی کے طور پہ تھا، ہر کردار عشق کی بنیاد پہ تھا۔ اب یہ کہاں سے ایسا آ گیا مسئلہ کہ اہل بیت اور رسول اللہ کا پورا دین عاشقانہ ہو، ہمارا پورا کا پورا دین تاجرانہ ہو؟
پھر کہیں کہ ہمارا دین اہل بیت والا دین ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ ہے۔ میں یہ سوالات اس لیے قائم کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بلند کریں، ہم آپ سب مل کر۔ بلند کرنے والے کو تھوڑا مشکل ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو، جیسے ٹیچرز کو، بچے، اگر کوئی ٹیچر اپنے بچے کو زیادہ محنت سے پڑھانا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، بہت زیادہ ورک دیتے ہیں، بہت زیادہ کام دیتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی میرا ٹیچر بہتر تھا۔ تو خیر میں تو ایک طالب علم ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن صرف یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا اگر نام اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اہل بیت کے نام سے جڑے ہوں، تو اہل بیت کے نام سے جڑنا کافی نہیں، اہل بیت کی زندگی سے جڑنا ضروری ہے۔ الصلوات پڑھیں۔ فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد ما اکثر العبر واقل الاعتبار، عبرتیں کتنی زیادہ ہیں، عبرت لینے والے کتنے کم ہیں۔ حیرت میں پوچھ رہے امام، اقل الاعتبار، اعتبار کتنا کم ہے کہ عبور نہیں کرتے، لوگ عبرت سے عبور نہیں کرتے۔ تو ہم نے اس واقعے کو اس لیے چھیڑا تھا کہ دو عبرتیں لے سکے آج انشاءاللہ تعالی، کہ اس وقت جو اتنے سخت حالات میں، اتنے مشکل حالات میں، اور تاریخ اسلام کے سب سے زیادہ مشکل لمحات تھے اس وقت کے، کم سے کم اہل بیت کے گھرانے کے لیے، یعنی ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر بھی اتنا مشکل مرحلہ نہیں تھا جس مشکل مرحلے سے امیر المومنین اور جناب زہرا گزری۔ چونکہ ایسے ہمارے لوگوں کے اعتبار سے کربلا ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن وہ کہ جو قربانیوں کی تڑپ رکھتے ہیں، وہ جو قربانیاں دے کے اسلام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دینا مشکل نہیں ہے۔ وہ تو باقاعدہ کھل کر کہتے ہیں کہ القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہمارے لیے عزت و کرامت ہے، لیکن جس منزل سے جناب زہرا گزری ہیں اور جس منزل سے امیر المومنین گزرے ہیں، وہ منزل اہل بیت کی نہیں تھی، وہ منزل سخت۔ تو دو عبرتیں ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ ایک عبرت یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ مدینہ کے لوگ بے دین ہو گئے تھے۔ دیکھیں، اپنے آپ کو جان چھڑانا ہو تو یہ کہے کہ آسانی سے سب کافر ہو گئے تھے، سب مرتد ہو گئے تھے، سب نہیں، ایسا نہیں، یہ تو جان چھڑانے کے بعد ہے، یہ تو حقیقت کے خلاف ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک بار کی سب کے سب کیا ہو جائے، بے دین، نہیں، سب دیدار تھے، سب دین پہ عمل کر رہے تھے، نمازیں پڑھ پڑھ کے خوش تھے، مسجد نبوی اسی طرح سے بھری ہوئی تھی، بھری رہتی تھی، حرم بھرا ہوا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، دین پہ عمل کرتے ہوئے، جب حق کی حمایت کی بات آئی تو بہرحال دینداری تھی، لیکن اتنی بصیرت نہیں تھی کہ علی کے حق کو پہچان سکے، جناب زہرا کی آواز کو سن سکے۔ یہ مشکل، اور یہ کمی کہیں بھی آ جائے تو انسان شکار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کا دین تھا، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، رسول اللہ کے ساتھ رہنا بہرحال ایک فضیلت ہے، کم سے کم ان لوگوں کے لیے کہ جو مخلص ہیں، ان کے لیے نہیں جو کسی اور بہانے کسی فائدے کے لیے آئے ہوئے، لیکن سب تو فائدے کے لیے نہیں آئے تھے، جانیں دی تھی، قربانیاں دی تھی، جا کر بیعت عقبہ کی تھی، تو وعدہ کیا تھا، رسول اللہ کو مدینے لائے تھے تو معلوم تھا کہ مدینے آنے کے مطلب ہے جنگ کرنی پڑے گی، لڑنا پڑے گا، اور مدینے والوں کو معلوم تھا کہ نہ اقتصادی لحاظ سے مکے کے برابر ہے، نہ فوجی لحاظ سے مکے کے برابر ہے، مکے کے برابر نہیں تھے، نہ قبیلوں کے لحاظ سے مکے والوں کے برابر ہے، کسی لحاظ سے مکے والوں کے برابر نہیں تھے، تو مکے والوں سے دشمنی مول لینا کوئی آسان کام تھا، تو عقیدت میں آئے تھے، بیعت کی تھی، بار بار آئے، 2 آئے، 6 آئے، 12 آئے، پھر 70 لوگ آئے، آگے بیعت کی، رسول اللہ کو بلایا، رسول اللہ آئے، جنگ کی، قربانیاں دیں، شہادتیں دیں۔ ایک چھوٹے سے مدینے میں جب جنگ احد میں ایک ساتھ 70 لوگ شہید ہو گئے، تو جیسے میدان ہے، جیسے مدینہ خالی ہو گیا ہو، ایسی فریادیں بلند ہو رہی، ایسا لوگ رو رہے تھے۔ رسول اللہ بھی فرماتے تھے ہاں سب کو لوگ رو رہے، تو میرے چچا حمزہ کو کون رو رہا ہے؟ چچا حمزہ کے لیے، ایسا کہ مدینہ اب کتنا لشکر تھا، اگر 313 لوگ بدر میں تھے اور بڑی مشکل سے 700 800 900 لوگ احد میں پہنچے تھے، اس میں اگر 70 لوگ جنگی لوگ بھاگنے والے تو بچ گئے،
تو بھاگنے والوں سے کیا جنگ لڑی جائے گی بعد میں؟ وہ جو لڑنے والے تھے وہ تو شہید ہو گئے، سپہ سالار شہید ہو گیا۔ رسول اللہ کا پہلا مبلغ جس کے ذریعے سے پورا مدینہ پہلے ہی سے مسلمان ہوا تھا، جن کی قبر جناب حمزہ کے قریب ہے، جنہوں نے زیارت کی وہ دیکھ سکتے ہیں، پہلا مسیب ابن مسیب، شاید پتہ نہیں نام بھی نہیں جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ، کہ جن کے ذریعے سے رسول اللہ ابھی مدینے آئے ہی نہیں تھے، اپنے مبلغ کو بھیجا، اور اس مبلغ کے بھیجنے سے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے سے پورا مدینہ یعنی یہودیوں کو چھوڑ کر دونوں قبیلے سب کے سب مسلمان ہو گئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں بڑے عظیم لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، امیر المومنین اس قدر زخمی ہوئے، یہ سارے حالات بنے ہوئے تھے۔ تو ایسا تو نہیں تھا کہ مدینے کے لوگ ایک لمحے میں رسول اللہ کے انتقال ہوتے ہی سب کے سب بالکل بے دین ہو گئے، نہیں، جانیں دی تھی، قربانیاں دی تھی، زخم کھائے تھے، اتنے سارے زخمی آئے تھے مدینے میں۔ آپ جب زیارت کرنے جائیں گے دیکھیں گے 2 جگہ قبریں بنی ہوئی ہیں، ایک احد کے میدان میں ہے ان 70 لوگوں کی جو جنگ احد ہی میں شہید ہو گئے تھے، اور ایک بڑی سی قبر ابھی بھی اس کا نشان باقی ہے، کافی بڑی سی قبر ہے ان لوگوں کی جو زخمی تھے، اور زخمی لوگوں کو مدینے لایا گیا۔ لیکن اس زمانے میں اینٹی بائیوٹک تو نہیں تھی، اس زمانے میں بہت ساری چیزیں، دوائیں نہیں تھی، تو جو لوگ بچ سکے، لیکن جو لوگ بچ نہیں سکے تو ایک بڑا سا قبرستان بنا ہوا ہے جنت البقیع کے اندر ان شہیدوں کے لیے کہ جو زخمی ہو کے مدینے لائے گئے تھے لیکن شہید ہو گئے، ان کی بھی تعداد شہیدوں کی۔ پھر مسلسل قربانیاں دیتے رہے، ٹھیک ہے، کمزوریاں بھی دکھاتے رہے، اس میں منافقین بھی آتے رہے، پریشان بھی کرتے رہے، لیکن سب تو ایسے نہیں تھے۔ تو رسول اللہ کے بعد ایسے حالات کیوں ہو گئے؟ حالات اس لیے ہوئے کہ دین کے لیے جذبہ تھا، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، نیتیں بھی بہت سارے لوگوں کی اچھی تھی، عام لوگوں کی، حکومت لینے والوں کی بات نہیں ہے، عام لوگوں کی نیتیں بھی اچھی تھی، لیکن اتنا شعور نہیں تھا جو یہاں پہ فرق کر سکے کہ علی کون ہے اور فاطمہ کون۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات پڑھیں۔ اتنا شعور نہیں تھا، جب دوسرے لفظوں میں اتنا شعور نہیں تھا جو یہ فرق کر سکے کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، اتنا شعور نہیں تھا جو یہ فرق کر سکے کہ داماد کیا تھا اور سسر کیا تھا۔ ظاہری طور پر یہی مسئلہ ہے کہ سسر بڑے ہیں تو ٹھیک ہے، پہلے وہ حکومت کر لے، داماد کی باری بعد میں آ جائے گی، وہ تو جوان ہے ابھی۔ اتنی آسانی سے مسائل کو ڈال دیا، کیونکہ یہ ان سارے مسائل میں دیکھ رہے تھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جس نظام کو رسول اللہ نے قائم کیا ہے وہ کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے نظام نہیں ہے، وہ اللہ کے نظام ہے، اور اللہ کے نظام کو وہی آگے بڑھا سکتا ہے جو نفس رسول ہو، جو اس قدر الہی ہو، اور الہی ہونے کا تجربہ سب نے دیکھ لیا تھا، امیر المومنین کی زندگی نظروں کے سامنے تھی۔ تو ایک اجتماعی شکست ہوئی، بہت بڑی شکست، وہی جو قرآن کہتا ہے کہ افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو یہ جان بوجھ کے نہیں پلٹنے کی، نہیں میں پلٹ رہا ہوں۔ ہاں، مدینے کے باہر ایسے قبیلے تھے کہ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور ڈر کے مسلمان ہوئے تھے کہ اب رسول اللہ کی طاقت تو بہت زیادہ ہو گئی تو کیا کرے، تو ہونا ہی پڑے گا، وہ لوگ پلٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اور یہی امیر المومنین کی ایک مجبوری تھی کہ اگر ابھی مدینے میں جنگ شروع ہو جائے تو یہ 10,000 کی تعداد میں جو قبیلے پلٹ کے مرتد ہو گئے ہیں وہ سب مل کر ایک ساتھ مدینے پہ حملہ کریں گے تو حکومت نہ ہماری ہوگی نہ کسی کی ہوگی، رسول اللہ کا دین بنیاد ہی سے ختم ہو جائے گا۔ امیر المومنین کی مجبوریاں، ابھی یہ بحث ہماری نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو 4-5 جو مسائل تھے امیر المومنین کے سامنے جس کی بنیاد پر وہ علی، بھلا کوئی سوچ سکتا ہے کہ امیر المومنین جس کے سامنے مرحب و انتر لرزتے تھے، اب ابن عبدالوت جو ہے اس حالت میں گیا اور اس کی بہن آ کے جو ہے فضیلت پڑھتی رہی، جس کی تلوار سے ایک ساتھ ایک جنگ میں اگر پورا لشکر مل کے 35 لوگوں کو مارتا ہے تو امیر المومنین اکیلے 35 لوگوں کو مارتے ہیں، اور وہ سب سے پہلی جنگ تھی کہ عام طور سے عرب میں ایک 24-25 سال کے جوان کو بہت تجربے کار جنگی جوان نہیں سمجھا جاتا۔ چلے ٹھیک ہے، امیر المومنین کی یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی،
لیکن لوگوں کی نگاہ میں عرب میں ایک ماہر جنگی انسان کو 40 سال کے بعد سمجھا جاتا ہے، تھا اس زمانے میں۔ ابھی کے عرب تو سب سے کھا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، وہ بول بھی نہیں سکتے اسرائیل کے خلاف، ایک لفظ بول بھی نہیں سکتے، بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں نہیں کر رہے۔ اس زمانے کے عرب جو بہت جنگجو تھے اور اپنی ساری فضیلت دو ہی چیزوں میں دیکھتے تھے کہ ہماری زبان اور ہماری جنگ، ہماری زبان اور ہماری تلوار۔ تو 23 24 25 سال 25 سال کی عمر تھی امیر المومنین، 25 سال کے ایک جوان کو تو کوئی اتنا جنگی ماہر بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن امیر المومنین نے کوئی لوگوں سے جنگ تھوڑی نہیں سیکھی ہوئی تھی کہ مہارت کیسے لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں 70 لوگوں میں 35 امیر المومنین کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے، فی النار ہوئے تھے۔ وہ امیر المومنین کیا 33 سال کی عمر میں اور 33-34 سال کی عمر میں ان کے بازو میں کچھ کمزوری آ گئی تھی ماشاء اللہ؟ وہ امیر المومنین جب 61 سال 60 سال کی عمر میں تلوار اٹھاتے تھے تو پورا صفین کا 1 لاکھ کا لشکر لرزنے لگتا تھا، 1,10,000۔ 60 سال کی عمر میں وہ امیر المومنین 33 سال میں کمزور پڑ گئے تھے ماشاء اللہ۔ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ امیر المومنین کے لیے حکومت اہم تھی، اس لیے نہیں کہ میری حکومت، ان چیزوں سے امیر المومنین بہت بلند تھے، اس لیے حکومت بہت اہم تھی کہ الہی نظام۔ لیکن الہی نظام تو اس وقت اہم ہوگا جب لوگ رہ جائیں، جب امت مسلمہ رہ جائے۔ لیکن اگر پورے تمام مشرکین 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، باقی سارے لوگ جو ہے وہ مشرک مرتد ہو رہے تھے اور پوری تیاری ہوئی تھی، ان کی تعداد ہزاروں میں ہو چکی تھی، اگر آ کے پورے مدینے ہی کو ختم کر دیں تو حکومت کس کی؟ کون سے نظام؟ کس نظام کی بات؟ لہذا میدان میں جنگ کرنا یہ بھی بہت بڑی بہادری اور شجاعت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑی شجاعت ہے کہ جہاں جنگ نہ کرنی ہو وہاں تلوار کو نیام میں رکھ دیا جائے۔ یہ شجاعت امیر المومنین کی خیبر سے کہیں زیادہ ہے، یعنی آپ مقایسہ ہی نہیں کرتے۔ بدر و احد سے کہیں بڑی شجاعت چاہیے ہے ایک انسان میں کہ جہاں اتنی قوت ہوتے ہوئے اپنی تلوار کو نیام کے اندر سے نکالے بھی نہیں۔ زبیر نے تلوار نکالی لیکن امیر المومنین نے تلوار نہیں نکالی، وہ بھی ایک عبرت ہے، اگر وقت ہوا تو آپ بیان کر رہے ہیں، نہیں نکالی۔ اور کہا کہ تو امام تھے یا معصوم تھے۔ تو میں ایک دوسرا نمونہ پیش کروں۔ دوسرا نمونہ یہ ہے کہ شوال سے لے کر کے 11 صفر تک، بیچ میں جنگیں رکی بھی تھی لیکن جتنا بھی پہلی صفر سے 11 صفر تک تو مسلسل جنگ تھی، اور 9 صفر سے لے کے 11 صفر تک تو رات دن جنگ ہو رہی تھی جنگ صفین میں، یعنی رات دن جنگ ٹھہرتی نہیں تھی، ورنہ عام طور سے کیا ہوتا دن بھر جنگ ہونے کے بعد شام میں ٹھہر جاتی تھی۔ تو 9 صفر سے 11 صفر تو جنگ بالکل رکی نہیں رہی تھی، صرف تلواروں کے ٹکرانے کی آواز، نیزے، لیلۃ الحریر۔ تو اس جنگ میں، اتنی بڑی جنگ میں مسلسل جنگ کر کر کے فتح کی منزل تک پہنچنا اور حاکم شام کے خیمے تک پہنچنا، یہ مالک اشتر کی ایک شجاعت تھی، یہ ایک شجاعت تھی۔ لیکن خیمے کے قریب پہنچتے پہنچتے پیچھے سے پیغام آیا کہ مالک اشتر تلوار روک لو، تو وہاں کو تلوار کو روک کے نیام میں رکھ کے واپس آ جانا، یہ اس جنگ سے بڑی شجاعت تھی۔ اور یہ معصوم کا مسئلہ نہیں تھا، یہ امیر المومنین کی زندگی کے عاشق کا مسئلہ تھا۔ جب عاشق ہو جاتا ہے تو عشق کا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ زندگی اتنی بلند ہو جائے کہ امیر المومنین کہے کہ میرا تو بازو کٹ گیا، زندگی اتنی بلند ہو جائے کہ امیر المومنین کہے وما ادراک مل مالک، تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ مالک کیا تھا میرے لیے۔ زندگی اتنی عظیم ہو جائے، ایک ایسا انسان جو مدینے کا بھی نہیں تھا، جو مکے کا بھی نہیں تھا، جو قریش بھی نہیں تھا، جو اس سرزمین عرب کے اس علاقے کا بھی نہیں تھا، جو آس پاس کا بھی نہیں تھا، جو یمن سے آیا ہوا تھا، یمن کے رہنے والے مالک اشتر جو اتنی دور سے آیا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو اتنی بلندیوں تک پہنچائے کہ امیر المومنین یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اللہ
اللہم صلی علی۔ تو یہ ہو گئی اجتماعی عبرت کہ پوری ایک قوم نے ایک مرحلے میں اپنی بے بصیرتی کا ثبوت دیا، حق کا ساتھ نہیں دیا، امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ الہی نظام پھر 1400 سال تک ہم حسرتیں کرتے رہے۔ الحمدللہ شیعت ایک فخر کی بات ہے، شیعت کبھی بھی کسی بھی حاکم پر راضی نہیں ہوئی جو کہ اس کی نظروں میں الہی نظام ہمیشہ رہا، ٹھیک ہے، وہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے عزیزو، اس پہ غور کریے گا، پوری تاریخ شیعت کی اٹھا کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے بھی بادشاہ آتے رہے، جیسے بھی بنی عباس، چلو یہ سب تو ظالم تھے، ظالم نہ بھی آئے ہوں، حتیٰ صفوی بھی حاکم ہوں، لیکن انہوں نے الہی حاکم نہیں مانا، یہ کہہ کہ نہیں کہ چلو ہاں اپنے ہیں تو مان لیتے ہیں، نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعت کی نگاہ میں ہمیشہ رسول اللہ کی وہ وصیت تھی اور رسول اللہ کا وہ جملہ تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ولی کون ہوگا؟ ولایت کے نظام کہاں ہوگا؟ اور اسی پوری حسرت میں ہمیشہ نے پوری شیعت نے زندگی گزاری ہے، الحمدللہ۔ بس میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، ابھی ولایت امام تک تو ہم نہیں پہنچے، لیکن ولایت خادمین امام تک تو پہنچ گئے، الحمدللہ۔ یہ ہے نا، ٹھیک ہے، ولایت امام تک ہم نہیں پہنچے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت مالک اشتر تک پہنچ گئے، ولایت عمار یاسر تک پہنچ گئے۔ یہی مرحلہ آگے بڑھ کے ولایت امام میں تبدیل ہو گیا، اور یہ فخر ابھی ہمارے لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ دشمن بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے، اور دشمن نے جو پہلے کم سمجھا تھا، محرم سے پہلے 12 دن کی جنگ کے بعد پوری دنیا کے سارے دشمنوں نے سمجھ لیا کہ یہ نظام، اللہم صلی علی، اس نظام کو میزائلوں سے اور اسلحوں سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلاموں کا نظام ہے۔ کس کے غلام کا نظام ہے؟ ان کے غلام کا نظام ہے جن کی حسرت میں 1400 سال شیعت نے گزارے، حسرت میں گزارے ہیں بھائی، کیونکہ شیعت نے کبھی بھی ولایت کو قبول ہی نہیں کیا، نہ قبول کرنے کا حق ہے۔ جو جا کے کسی کی ولایت کو قبول کر لے اور کسی کا پرچار کرنے لگے اور کسی کی تصویریں لگانے لگے تو اپنی شیعت کے بارے میں شک کرے۔ شیعت نہیں قبول کر، شیعت اس معیار سے نیچے آ ہی نہیں سکتی، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ ہاں اگر 100% نہیں ہے تو ہم 0 پہ رہ کے نہیں، کوشش اپنی رہی، ہمیشہ کوشش رہی، یہ نہیں کہ کوشش نہیں رہی، ہمیشہ کوشش رہی۔ سید مرتضیٰ نے اپنے اعتبار سے کوشش کی، دیگر علماء نے اپنے اعتبار سے کوشش کی، آل ابو وحی کے زمانے کے علماء نے اپنے اعتبار سے کوشش کی، صفوی دور میں علامہ مجلسی سے لے کر شیخ بہائی سے لے کر دیگر بزرگان نے اپنے اعتبار سے کوشش کی، سب کی کوششیں جاری رہیں، ہمیشہ جاری رہیں۔ نظر میں ہمیشہ وہی ایک نظام تھا جو رسول اللہ کی میراث تھا۔ تو یہ تو ایک عبرت کی بات ہے۔ اور ایک نقطہ جلدی سے عرض کر دوں، وقت پہ ہماری نگاہ ہے عزیزو، بہت جلدی سے، ہم بہت زیادہ خوش نہ ہوں کہ ہم ہوتے تو ہم کیا کر لیتے، ہم تو بہت کچھ وہاں پہ کر لیتے۔ یہ کم سے کم اس بات پہ خوش نہ ہو کہ جب دوسروں کی توہین کی جائے کہ مدینے کے لوگوں نے ایسا کیا کیا، وہاں کے لوگوں نے ایسا کیوں کیا، مکے کے لوگوں نے امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں دیا، مدینے کے لوگوں نے امام حسین کے ساتھ نہیں دیا، اس لیے خوش نہ ہوں کیونکہ آزمائے نہیں گئے، اتنے بڑے امتحان میں آزمائے نہیں گئے۔ ابھی تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں فیل ہو جاتے، اتنا بڑا امتحان، ایک محلے میں حق کا ساتھ دینا ہوا تو لوگ خاندان دیکھنے لگتے ہیں، حق نہیں دیکھتے، فیل ہو گئے نا۔ یہی فیلئر ہے، یہی فیل ہونا ہے بھائی، حق نہیں دیکھتے، رشتہ داریاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے سارے رشتے توڑ دیے تھے جن کے رشتے باطل کے ساتھ تھے، امیر المومنین نے وہ سارے رشتے توڑ دیے تھے جن کے رشتے باطل کے ساتھ، اور جن کے رشتے باطل کے ساتھ نہیں بھی تھے لیکن حق کا مضبوطی سے ساتھ نہیں دیا، تو وہاں پہ امیر المومنین نے حسرت کی۔ دیکھیں میں جلدی سے نقطہ عرض کر دوں، امیر المومنین کے ایک چچا موجود تھے اس وقت، نام کیا تھا؟
عباس. بھائی بھی موجود تھے, نام کیا تھا؟ عقیل. بھائی بھی موجود تھے اور چچا بھی موجود تھے. لیکن عباس اور عقیل جیسے چچا اور بھائی بھی اس طرح سے امیر المومنین کے حامی بن کر نہیں آئے جس طرح سے مقداد آئے, سلمان آئے, ابوذر آئے, عمار یاسر آئے. نہیں آئے, نہیں آئے, پوری تاریخ گواہ نہیں آئے. اور جناب عباس احترام سے نام لیا جاتا ہے, ان کا کردار رہا ہے تاریخ میں. جناب عباس آئے بھی تو کس کے ساتھ آئے؟ اب یہ بہت ہی اہم پہلو ہے لیکن جلدی سے کہہ کے گزر رہا ہوں. آئے تو کس کے ساتھ آئے؟ ابو سفیان کے ساتھ آئے. اور آ کے کیا تقاضا کرنے لگے کہ آپ کھڑے ہوں, عباس چچا ہے رسول اللہ کے, رشتے روابط بہت زیادہ ہیں, ابو سفیان کے پاس تو بہت زیادہ لشکر رہ چکا ہے, پورا مکہ ان کے ساتھ تیار ہو جائے گا. کہ آپ کھڑے ہوں, مدینے کی گلیوں کو لشکر سے بھر دیں گے. یہ تقاضا کیا گیا. تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات وعرجوا عن طریق المنافرہ وضعوا تیجان المفاخرہ. اے لوگوں, یعنی ساتھ میں کچھ لوگ اور بھی رہے ہوں گے, دو یہ اہم شخصیتیں سامنے. اے لوگوں, فتنوں کی موجوں کو سفینہ نجات سے پھاڑ دو, چیر دو, ختم کر دو. یہ فتنے ہیں. یہ جو میری مدد کرنے آئے ہو یہ بھی فتنہ ہی ہے. جو اب عباس سیدھے سادے آدمی تھے, سمپل آدمی تھے, سمپل سے آدمی تھے. سمپل آدمی تھے تبھی 8ویں ہجری تک مکے میں رہ گئے تھے, نہیں آئے تھے نا. یعنی 8ویں ہجری تک مکے سے مدینہ نہیں آئے تھے رسول اللہ کے ساتھ. یہ نہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہجرت میں نہیں آئے تھے, نہیں, 8 سال گزر گئے تو بھی نہیں آئے تھے. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ چلو غریب کوئی کمزور آدمی آتا تو لوگ پکڑ لیتے. عباس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا, لیکن نہیں آئے تھے. مسائل تو ہیں, یہ تاریخی مسائل ہیں. تو وہ آئے. امیر المومنین کا جملہ کیا بتا رہا ہے؟ امیر المومنین کا جملہ بتا رہا ہے کہ آئے بھی تھے تو حق کے لیے نہیں آئے تھے, ولایت الہی کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ خاندان کے لیے آئے تھے. اور خاندان کی حمایت امیر المومنین قبول نہیں کرنے والے ہیں. امیر المومنین سے وہی حمایت قبول کریں گے جو حق کے لیے ہو. وہ امیر المومنین اور جناب زہرا جو دروازے پہ جا کے مدد مانگ رہی تھی, یہاں پہ مدد دینے کے لیے آئے بھی, لیکن امیر المومنین نے سختی سے منع کر دیا. جا کے خطبہ نمبر 7 پڑھے نہج البلاغہ کا, بہت ہی خوبصورت جملے ہیں, چھوٹے ہی خطبہ ہے, ابھی وقت نہیں ہے. یہ منافرت کی باتوں سے بلند کرو اپنے آپ کو. یہ منافرت کون سی تھی؟ خاندان کی نفرت. یہ بنی تمیم کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو قریش, ہم تو بنی ہاشم و بنی امیہ کے لوگ ہیں. بنی ہاشم و بنی امیہ تو بلند ہے, بنی تمیم تو ہے ٹھیک ہے, قریش ہے, لیکن یہ تو نیچے کیسے ہو سکتے؟ تو خاندان کی بنیاد پہ آئے تھے. بس ایک جملہ اور سن لیں کہ اگر امیر المومنین سے نصیحت لینا ہے, یہ عبرت نہیں ہے, یہ درس کا مسئلہ ہے. اگر امیر المومنین سے زندگی کا سلیقہ لینا ہے تو یہ جان لو کہ ہر ایک کی مدد قبول نہیں کی جاتی. کوئی بھی مدد کرنے آ جائے قبول کر لو. اتنے مرحلے میں, اتنے سخت مرحلے میں ہر ایک کی مدد قبول نہیں کر لیں. ٹھیک ہے. اب وہ چند لوگ جو بہت بڑا کردار لے کے آئے تھے اور وہاں پہ ادا کیا. اب ایک نقطہ جلدی اور بیان کرتے ہیں, وقت تمام ہو رہا ہے عزیزوں, کہ جنہوں نے اتنا عظیم کردار ادا کیا, یہاں پہ ایک عبرت اور لینے کی. اتنا عظیم کردار ایسے مشکل وقت میں امیر المومنین کے حامی ہونے کے بعد بھی ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ایسی غالب آ جائیں کہ زندگی بدل جائے. اور کتنا بدل جائے یہ ہم لوگ خاص طریقے سے سنیں کہ جو اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا مومن سمجھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اتنے اعلیٰ درجے کا مومن نہیں ہے جتنا اس زمانے میں جناب زبیر تھے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکیلا انسان جو ننگی تلوار لے کے امیر المومنین کے ساتھ چلتا تھا وہ زبیر تھا. تلوار ان کی چھین لی گئی, توڑ دیا گیا, مارا بھی گیا, زخمی بھی کیا گیا, لیکن امیر المومنین کے ہمیشہ حامی بنے رہے. اس وقت سے لے کے بعد تک, اور بھی بعد تک, اور بھی بعد تک. جب خلافت سوم کا زمانہ آیا تو کھلا ہوا ووٹ زبیر کا امیر المومنین کے لیے تھا. امیر المومنین 6 لوگ تھے نا شورا میں, لیکن جنہوں نے کھل کے امیر المومنین کو ووٹ دیا تھا وہ
زبیر تھے. تو ابھی تک تو جناب زبیر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم بھی آپ بھی ممکن ہے بہت جناب ہوں, لیکن یہ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں تبھی ہے جناب. جی, کسی ہوس میں, کسی لالچ میں, کسی کے اثرات میں, کسی رشتے کے اثر میں, اور دنیا کے اکثر لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے راستے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے طے کرتے ہیں. تو رشتہ داروں کے ذریعے سے ضروری نہیں ہے حق مل جائے. 9 جگہوں پہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ آباء و اجداد کا دین ضروری نہیں کہ وہ حق یافتہ ہوں, ہدایت یافتہ ہوں, ممکن ہے وہ جاہل ہوں. تو رشتوں سے حق نہیں طے کرو, رشتوں سے حق طے نہیں ہوتے. لہذا وہ زبیر جو رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے, امیر المومنین کے بھی پھوپھی زاد بھائی تھے, بعد میں اس منزل تک پہنچے کہ اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ جنگ جمل کے میدان تک لے کے آ گئے. میں جلدی سے گزر جا رہا ہوں. اور ٹھیک ہے, بیچ میں جنگ چھوڑ کے چلے گئے. چونکہ امیر المومنین نے بلایا, یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے میں جوتی اس وقت نالین ٹاک رہا تھا, تم دیکھ رہے تھے میری طرف حیرت سے. رسول اللہ نے نالین ٹوٹی ہوئی تھی, پھینک دیتے ہیں نا آپ, تو ٹاک رہے تھے 1 بار 2 بار 3 بار, تم دیکھ رہے تھے حیرت سے. تو رسول اللہ نے کہا کہ زبیر کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا کہ تم علی کے مقابل میں تلوار لے کے کھڑے ہوگے اور تم باطل پہ ہوگے. یہی بتائیں, تم باطل پہ ہوگے. یہی حدیث یاد دلائی. فوراً وہ متوجہ ہو گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے. واپس گئے کہ راستے میں کسی نے جا کے ان کو مار بھی دیا, ختم کر دیا, مار دیا. لیکن وہ جو ننگی تلوار لے کے امیر المومنین کے ساتھ چل رہے تھے, وہ 25 سال گزرنے کے بعد بیعت کر کے, پھر بیعت توڑ کے, اتنا بڑا لشکر آمادہ کر کے, شام سے رابطہ رکھ کے خطوط چل رہے تھے, وہی نہیں تھا. اور جا کے اتنے بڑے لشکر کو تیار کیا کہ کم سے کم 10 سے 12 ہزار لوگ, بلکہ بعض تاریخوں میں تو اور بھی 25 ہزار تک تعداد باندھی. اب ٹھیک ہے وہ جنگ سے چلے گئے, لیکن یہ 12,000 لوگوں کے قتل کا جرم کس کے اوپر جائے گا؟ جنگ سے چلے گئے. عبرت ہے تاریخ, معمولی جنگ نہیں. جی ہاں, اور یہ بھی عبرت ہے رشتوں کے اعتبار سے. ایک جملہ کہیں بس تمام کرتے ہیں, مصائب پڑھتے ہیں. یہ بھی عبرت ہے کہ اس جنگ میں جنگ جمل میں جو تاریخ کی سب سے زیادہ پیچیدہ جنگ, ایک ہی دن کی جنگ ہے لیکن تاریخ کی سب سے پیچیدہ جنگ. کیوں پیچیدہ ہے؟ مشکل جنگ ہے. کیوں جنگ ہے مشکل؟ یعنی امیر المومنین کے سبب کوئی ہوتا تو لڑ ہی نہیں سکتا تھا یہ جنگ, کیونکہ سامنے رسول اللہ کے اتنے سارے اصحاب موجود ہیں, کون لڑ سکتا تھا؟ ادھر بھی اصحاب, ایک بھائی ادھر ہے, ایک بھائی ادھر ہے, سگے بھائی, بہن ادھر ہے, بھائی ادھر ہے. کون؟ محمد ابن ابی بکر رسول اللہ امیر المومنین کے لشکر کے سپہ سالاروں میں سے, اور بہن ادھر سپہ سالار ہے, اونٹ کی بلندی پر ہے نا. یہ تاریخ ہے, یہ دردناک معاجرہ. بہن ادھر, بھائی ادھر, اور بھی بہت سارے تھے. مثلا عمرو ابن خلف امیر المومنین کے لشکر میں, اور علی ابن خلف, نام کا بھی خیال نہ رکھا, وہ جو ہے جمل کے لشکر میں, اور دونوں مارے گئے. ادھر یہ عمرو ابن خلف یہ بھی شہید ہوا, ادھر وہ بھی شہید ہوا, ادھر وہ بھی, اللہ کو معاف کیجیے. یہ جنگ تھی, معمولی مسئلہ نہیں تھا. جن سے جنگ ہو رہی سامنے, مالک اشتر نے مارا, اونٹ گرا, پھر جا کے 700 یا 900 درہم کا اونٹ خرید کے بھیجا, یا آپ کے اونٹ کے پیر کٹ گئے تھے تو میں یہ اونٹ آپ کو دے رہا ہوں. مالک اشتر کا دین اور تھا, ہمارے ممبر کا دین اور ہے, یہ سمجھ لیں. امیر المومنین کا دین اور تھا. ان باریکیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر اہل بیت سے طریقہ زندگی نہیں لے.
یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے. 10,000 سے زیادہ لوگ ادھر ادھر کے مارے گئے اور ادھر شہید ہوئے ہیں. وہاں پہ ان سارے مسائل کو ہوتے ہوئے امیر المومنین نے کہ کسی کا مال غنیمت نہیں لوٹو، کسی کی تلوار نہیں لو، سب کو دفن کر دو. سب کے لیے امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ جنگ کرنے آئے تھے وہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ تھے، شخصیتوں کا دھوکہ کھا گئے تھے. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ شخصیتوں سے حق کو کبھی نہیں پہچانا. اے رفع الحق، اے رفع الحق تعرف اہلا، حق کو پہچانو، حق کے ذریعے سے شخصیتوں کو پہچانو. پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہو. بہت پروپیگنڈا کیا. اللہ اللہ. تو تاریخ جو ہے عبرتوں کے لیے عزیزوں، اور اگر تاریخ سے عبرت لی گئی ہوتی تو آج اتنے بڑی امت ہوتے ہوئے اتنا زیادہ کمزور نہیں ہوتی. عبرت نہیں لی. اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ہم تو اتنا، ہمارے ہندوستان کے لوگ تو نہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ عالمی شیعت نے تاریخ سے ہمیشہ عبرت لی ہے. اور ہمارے بزرگان، ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع، ہمارے رہبران ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ سے عبرت لے کے اصل امت کو ہمیشہ باطل کے مقابل میں کھڑا رکھا. اب لوگ کتنا بھی کہتے رہے کہ فلسطین کے لوگوں کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کا فرقہ کیا ہے، تو یہ فرقہ پرست لوگوں کی بات ہے. اہل بیت والے لوگ فرقوں سے بہت بلند ہوتے ہیں، وہ صرف حق دیکھتے ہیں. تو فلسطین حق ہے یا نہیں ہے، بیت المقدس حق ہے یا نہیں ہے، فرقے نہیں دیکھتے. امت مسلمہ حق ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بے گناہوں کو مارا جائے، یہ حق ہے. 17,000 بچوں کو مار دیا جائے، یہاں پہ فرقہ دیکھا جائے گا. کتنا بے رحم ہے وہ انسان جو 17,000 بچوں کے خون کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں پہ فرقہ ڈھونڈ رہا ہے. یہ فرقے کے لوگ کتنا بے رحم ہے. تاریخ کی بے رحمیاں ہیں. سلام ہو اس بیوی پر کہ جس نے اپنی قربانی کے ذریعے سے حق کے اس مشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے باقی رکھنے کے لیے اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے، اپنے بچے کی قربانی کے ذریعے سے آغاز کیا. اور یہ جملہ کہہ کے مصائب پڑھتے ہیں کہ عزیزو، دین ہماری آپ کی تقریروں سے نہیں بچا ہوا. ان تقریروں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، یہی بہت بڑی بات ہے. دین شہیدوں کے خون سے بچا ہوا ہے، اہل حق کے شہیدوں کے خون سے بچا ہوا. ہم اپنی تقریر کر کے اپنے پڑوسی کو بھی نہیں بتا پاتے کہ شیعت کیا ہے، لیکن ایک حسن نصر اللہ کے خون نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ شیعت کیا ہے. بتا دیا یا نہیں بتا؟ ایک شہادت نے بتا دیا. کتنے برادران اہل سنت کو، کتنے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا. اور سب سے پہلا خون اور سب سے پہلی شہادت وہ تھی جس نے قیامت تک کے لیے نمونہ بتا دیا کہ ہاں ایسے لوگ آتے رہیں گے جو حق کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے، بصیرت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، شعور کے ساتھ. جو بیوی کو معلوم تھا پہلے سے. آج مصائب میں صرف آخری منزل کی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے آپ نے مصائب سنے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کا مصائب، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ہم جو مصائب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا کہیں. یہ حضرت زہرا کا مصائب ہے یا امیر المومنین کا مصائب؟ اور اگر حضرت زہرا کا مصائب تھا تو شہادت سے پہلے تھا، لیکن اس کے بعد تو سب امیر المومنین کا مصائب. جب بیوی یہ وصیت کر رہی تھی تو امیر المومنین مصائب کی منزلوں میں جا رہے تھے. بچوں کے بارے میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا. جب ایک گھر میں جنازہ ہے اور اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ رات ہو، کیونکہ بیوی کی وصیت ہے کہ مجھے رات میں غسل دیا جائے، رات میں کفن پہنایا جائے، رات ہی میں دفن کیا جائے، تو یہی لمحات تھے. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں شہادت کے دن گزر گیا، لیکن یہی وہ لمحات تھے، یہی وہ اوقات تھے. شاید اس سے بھی اور تھوڑا دیر بعد ابھی غسل کی منزلیں نہیں ہوگی. عام طور سے اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں میں ہوا کرتے تھے، تو ممکن ہے یہی لمحات رہے ہوں. ہمارے شہروں کی حالت نہیں تھی کہ لوگ دیر تک جگتے رہے. تو اسی لمحات میں امیر المومنین بیوی کو غسل بھی دے چکے تھے، رو بھی چکے تھے.
بچوں کو لا کر دکھا بھی چکے تھے، آخری الوداع بھی کر چکے تھے، لیکن امیر المومنین کو الوداع کہنا باقی ہے، کیونکہ الوداع سے پہلے امیر المومنین کو خود بیوی کو لے جا کے دفن کرنا اور امیر المومنین کو قبر تیار کرنا ہے۔ آپ اپنے مردوں کے لیے قبر تیار کریں تو بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک انسان تاریخ کی اتنی عظیم خاتون کے لیے قبر تیار کرے، وہ بھی اتنی کم عمر میں، اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کس کا مصائب ہے؟ یہ حضرت زہرا کے زیادہ مصائب نہیں ہے۔ حضرت زہرا کی تو آرزو تھی کہ کتنی جلدی ہم اپنے بابا سے جا کے مل جائیں، اور رسول اللہ نے پہلے فرما بھی دیا تھا کہ میری بیٹی تم پریشان نہ ہو، تم بہت جلد سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو۔ تو بی بی تو اس حسرت میں زندگی گزار رہی تھی کہ کب ہم اپنے بابا کے پاس جائیں، لیکن بی بی کو بھی اگر ایک احساس تھا تو یہ تھا کہ میرے بعد علی تنہا ہو جائے۔ بی بی کو بھی اپنی پسلیوں کا، اپنے زخموں کا غم نہیں تھا، غم ہوتا تو بتاتی، شوہر سے بڑھ کے کون ہوتا ہے جس کو بتایا جائے؟ تو وہ سب منزلیں بی بی کے لیے آسان تھی، لیکن یہ غم حضرت زہرا کو تڑپا رہا تھا کہ میرے بعد علی تنہا ہو۔ کیوں حضرت زہرا وہ ہیں جو اپنے باپ کے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی تھی، یعنی شفقتیں بی بی کی ایسی تھی، شفقتیں بی بی کی ایسی تھی۔ ٹھیک ہے امیر المومنین شوہر ہے، لیکن شفقتیں تو جناب زہرا کی وہی ہیں جو بابا کے لیے تھی۔ اللہ اکبر۔ تو رات کی تاریکی میں جب جنازے کو لے کے چلے، کل 10 لوگ تھے۔ ساسا ابن سوحان جو امیر المومنین کے بہت ہی قریبی تھے، گورنر بھی رہے، بعد میں ہوئے تھے، انہوں نے چاہا کہ ایک کھجور کی ٹہنی تھوڑا سا روشن کر دیں، اندھیرے میں رسول اللہ کی بیٹی کی جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے آ کے اپنے ہاتھوں سے اسے بجھا دیا کہ نہیں، یہ بنت رسول اللہ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ اندھیرے ہی ہو۔ اس کے پیچھے بہت سارے راز ہے عزیزو، اس کا وقت نہیں ہے، مسائل کے چلنے مجھے۔ اور جب جا کے قبر میں دفن کر لیا، یہ بہت ہی محرم لوگ تھے، بہت ہی قریبی لوگ تھے، امیر المومنین کے بہت ہی خاص لوگ تھے، وہ آئے، اور بیوی نے پہلے ہی سے اہتمام کیا ہوا تھا کہ ہمیں عام طور سے جس طرح اٹھایا جاتا ہے میت کو اس طرح نہ اٹھایا جائے، فکر مند تھی۔ تو جناب اسماء بنت امیس نے تابوت بنایا تھا، وہ بی بی جو کفن میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، وصیت بھی کی ہو کہ رات میں اٹھے، لیکن بی بی کی حیا کا عالم یہ تھا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کو ڈھانچہ کم سے کم دکھ رہا ہو، لہذا ایسے تابوت میں ہو کہ کچھ بھی تابوت کے اندر کچھ اس سے پہلے وہ رائج نہیں تھا عرب میں۔ یہ اسماء بنت امیس نے بتایا کہ ہم افریقہ میں تھے، وہاں بھی یہ سلسلہ تھا۔ تو یہ ساری منزلیں تھیں۔ امیر المومنین کو بھی اس کا خیال تھا کہ بی بی کی حیا کا عالم کیا تھا، لہذا اپنے اصحاب کو رخصت کر دیا، اور اصحاب کو رخصت کرنے کے بعد اس قبر میں مٹی ڈال رہے ہیں کہ جو گھر کی رونق تھی، جو رسول اللہ کی ودیعت تھی۔ اور دفن کرنے کے بعد چند جملے ہیں، سارے جملے نہیں پڑھیں گے عزیزو، وہی پڑھتے ہیں کیونکہ امیر المومنین کی زبان سے ہیں، کافی میں ہے، نہج البلاغہ میں ہے، 202 نمبر خطبہ ہے، غور کرنا ہو تو جا کے آپ پڑھ لیجئے گا، میں سب نہیں پڑھ پاؤں گا۔ جب جناب زہرا کو دفن کر چکے اور اپنے چند ساتھی جو آئے تھے ان کو بھی امیر المومنین رخصت کر چکے، اور کوئی نہیں تھا، صرف 2 بچے تھے ساتھ میں، امام حسن امام حسین، کیونکہ روایت دی امام حسین علیہ السلام سے۔ تو اس وقت امیر المومنین نے جناب زہرا کی قبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کیا، اور رخ کر کے آواز دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ چند دن پہلے ہی رسول اللہ کی قبر پہ بھی امیر المومنین بیٹھے تھے، اور معلوم ہے وہاں کیا کہہ رہے تھے، وہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ جب رسول اللہ کی قبر پہ بیٹھے تھے، نہیں قبر پہ نہیں بلکہ جب غسل دے رہے تھے، تو سب کیا فرما رہے تھے، میں ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اے رسول اللہ۔ چھوٹا سا خطبہ ہو، شروع میں بھی کہا میں ابی انت و امی یا رسول اللہ، پھر آخر میں بھی کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں مجھے بھولیے کہ نہیں۔
اب یہ مسائل میں نہیں پڑھ سکتا کہ امیر المومنین کے دل پر کتنا درد تھا رسول اللہ کی جدائی کا، اور ہم آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ بھی اسی نجوسی خطبے میں بیان کیا ہوا ہے۔ لیکن رسول اللہ کے درد کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے یہاں کوئی جوان مر جائے تو کہتے ہیں علی اکبر کی شہادت کو یاد کر لو، دل کو سکون مل جائے گا، دل کو ڈھارس مل جائے گا۔ مصائب پڑھا جاتا ہے، اسی لیے مصائب پڑھا جاتا ہے کہ شروع کی تاریخوں میں تھوڑا زیادہ مصائب پڑھے اہل بیت کے کہ بعض بندگان کو تھوڑا سا تسلی ہو جائے۔ تو پتہ ہے امیر المومنین نے بھی جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے پہلے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، انی میری طرف سے بھی سلام ہو، والابنۃ النازلۃ الیک، اور اے رسول اللہ آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہو، چونکہ یہ بیٹی آپ کو روزانہ آ کے سلام کرتی تھی لیکن اب نہیں ہے، اب قبر کے اندر، تو میں اپنا بھی سلام کر رہا ہوں اور آپ کی بیٹی کی طرف سے الابنۃ النازلۃ الیک۔ پھر ایک چھوٹا سا جملہ کا السریۃ اللحاق بک، اے رسول اللہ آپ کی بیٹی کو آپ سے بہت جلدی ملنا تھا، بہت جلدی آپ سے جا کے ملحق ہو گئی۔ معلوم اس میں ایک جملہ اور چھپا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ سے تو مل گئی لیکن مجھے چھوڑ گئی، میں تنہا ہو گیا۔ لہذا فوراً یہ فرمایا کہ کلا عن صفیتک صبری، نہج البلاغہ 202 نمبر خطبہ، کلا عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی، یا رسول اللہ آج مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اب یہاں سے سمجھے کہ مسائب جناب زہرا کے ہیں یا یہ مسائب امیر المومنین کے ہیں۔ وہ امیر المومنین جن کے لیے امام سید سجاد نے شام کے خطبے میں فرمایا اصبر الصابرین، جو تمام صبر کرنے والوں سے سب سے بڑا صابر، جو سب سے بڑا صابر ہے وہ جناب زہرا کی قبر میں میرا، یا رسول اللہ آج مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ آپ کی اس بیٹی انصفیت کا، آپ کی اس پاکیزہ بیٹی کی جدائی میں مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ ورق عنہا تجلدی، آج میرے ارادے ٹوٹ رہے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ پھر یہی پہ وہ جملہ، جیسے ہم جو ہے شہیدوں کے مصائب سوچ کے صبر کرتے ہیں، تو امیر المومنین نے کیسے صبر کیا معلوم ہے؟ امیر المومنین نے یہ کہ صبر کیا، مگر یا رسول اللہ اگر ہم آج صبر کر سکتے ہیں تو صرف یہ سوچ کے کہ کچھ دن پہلے جب میں نے آپ کو رخصت کیا اور آپ کا سر بین نحری و صدری، میرے سینے اور میری گردن کے درمیان میں تھا، تو جب آپ کی جدائی پہ صبر کر لیا تو آج فاطمہ کی جدائی میں بھی صبر کریں گے۔ فَإِنَّا، پھر یہاں پہ جملہ فرمایا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيَّةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ، یہ بیچ کے جملے ہیں، سارے جملے نہیں پڑھ رہے عزیزو۔ لَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيَّةُ، یا رسول اللہ جو امانت تھی وہ واپس پلٹا لی گئی، واپس پلٹ گئی۔ اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے 9 سال پہلے، صرف 9 سال ہے، 9 سال پہلے جب حضرت زہرا کا عقد پڑھا اور رخصتی کی تو جناب زہرا کا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں دے کے فرمایا کہ یہ امانت ہے، اے علی یہ امانت ہے۔ لیکن امیر المومنین کو 9 سال پہلے شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ امانت اتنی جلدی ہمیں پلٹانی ہے، اور یہ امانت جب پلٹانی ہوگی تو اس عالم میں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، بازو زخمی ہے، دل اس سے بھی زیادہ وَأُخِذَتِ الرَّحِينَةُ۔ پھر اس کے بعد چند جملے فرمانے کے بعد فَاقِعَ السَّوَالِ وَاسْتَغْفِرْهَا، یا رسول اللہ آپ خود ہی پوچھئے گا کہ آپ کے بعد امت نے کیا کیا، آپ کی بیٹی سے آپ پوچھئے گا۔ اور آخر میں پھر فرمایا، اب پھر یہاں پہ آخر میں فرمایا السلام علیکما سلام معد۔ اس کے بعد ایک جملہ لکھ سے چھوڑتے عزیزو، اب آپ دونوں پہ سلام ہو، بس آخری بات عزیزو، السلام علیکما، یا رسول اللہ آپ پہ بھی سلام ہو، اور یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی میں بھی سلام ہو، میں نے دفن کر دیا، امانت پلٹ گئی، امانت آپ تک پہنچ گئی، تو السلام علیکما، آپ دونوں پر میرا سلام ہو، لیکن کس کا سلام؟ سلام معد، ودا کرنے والے کے سلام، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ودا کر رہا ہے۔ امیر المومنین رسول اللہ کو 3 مہینہ پہلے ودا کر چکے تھے،
اب بیوی کو ودا کر رہے ہیں. اب کون ہے یہاں پر جو امیر المومنین کے ہاتھ کو پکڑے؟ اور امیر المومنین یہاں سے اٹھے تو کہاں جائے؟ ایک ایسے گھر میں جائیں گے جہاں گھر ہوگا لیکن زہرا نہیں ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے لیکن زہرا نہیں ہوگی، زہرا کی نشانیاں ہوں گی لیکن رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہوگی. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين. پروردگارا ہم سب ہماری اس عبادت کو بانیان مجلس کی طرف سے، مومنین کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا ہمیں رسول اللہ کے دین، حضرت زہرا کی معرفت، ولایت امیر المومنین کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمیں سایہ ولایت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ اس ظلم و ستم اور جہالت کے دور میں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو عشق اہل بیت کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ان کے راہ حق پر، راہ امیر المومنین پر، راہ زہرا پر ثابت قدم قرار دے. پروردگارہ مومنین کی تمام مشکلات کو حل فرما. امت مسلمہ میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہے، خاص کر فلسطین، لبنان، ایران، یمن کی سرزمینوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. علماء حق، مراجع کرام، آیت اللہ سستانی، رہبر انقلاب جس پورے لشکر حق کے سپہ سالار میں طول عمر عطا فرما. ظلم و ستم سے بری ہوئی دنیا کو امام زمان کے ظہور کے ذریعے صدر انصاف سے بھر دے اور ہم سب کو امام کے حقیقی ناصر و